کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس دین نے ہمیں بھیک مانگنے سے سب سے زیادہ منع کیا ہو، ہر گلی، ہر چوراہے، ہر کوچوں، ہر مسجد کے سیڑھیوں، ہر دروازے پر، ہر بازاروں پر، ہر سڑکوں پر بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ دکھائی دے۔ ہمیں ایک نیا سماج بنانے کی ضرورت ہے، ایسا سماج جس میں بھیک مانگنے والا نہ ہو، محنت سے کمانے کھانے والے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ والید العلیٰ ہی المنفقۃ والسفلیٰ ہی السائلۃ۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بھیک مانگنا۔ آپ حضرت غور سے سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل میں لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ بھیک مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا غیرت و اہمیت کے خلاف ہے۔ اس سے خودداری ختم ہو جاتی ہے، سرمایہ جاتی رہتی ہے، انسان کاہل اور کام چور ہو جاتا ہے، سب کے نگاہوں میں، سب کے نظروں میں، سب کے سامنے جلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ وہ مانگتا ہے، خسامند کرتا ہے، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں، کوئی خوشی سے دیتا ہے کوئی منہ بگڑ کر، کوئی نرمی سے انکار کرتا ہے کوئی جھڑک کر۔ مانگنے والے کو سب سہنا ہے کیونکہ اس کا ہاتھ مانگنے والے کا ہاتھ ہے۔ مانگنے والے کا ہاتھ نیچا ہوتا ہے، نیچا بن کر رہنا ہے۔ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اوپر والا اونچا مانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ والید العلیٰ ہی المنفقۃ والسفلیٰ ہی السائلۃ۔ جس نے اوپر کا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے کے ہاتھ مانگنے والا۔ بہت سے لوگ مانگنے کا پیسہ اختیار کر لیتے ہیں، گھر بھارا ہوتا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر عادت پڑ گئی ہے، مانگیں گے ضرور، سر محیا کو طاق پر رکھ کر، عزت نفس کو بیچ کر، ڈانٹ بھنکار سن کر، جھرکیاں برداشت کر کے مانگے جائیں گے، ہاتھ پھیلائے جائیں گے۔ جسم تندرست ہوا نہ ہوگا، ہاتھ پاؤں میں کمانے کی طاقت ہوگی، مگر بھیک مانگنا بند نہ ہوگا۔ جھوٹے سچے بہانے کر کے، روپے بدل کر، خود کو بیمار و اپاہج ظاہر کر کے، مختلف خیالوں اور تدبیروں سے بھیک مانگنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خود بھی شامل رہیں گے اور حتیٰ کہ معصوم ننھے منھے بچوں کو بے غرض بنا دیں گے۔ بعض بھیک مانگنے والے یا کہنے سے بھی نہیں چکتے کہ ہم کیوں نہ مانگے، یہی ہمارا پیشہ ہے، یہی ہماری روزی ہے، ہم فلاں برادری سے تعلق رکھتے، اسی لیے مانگنا ہمارا پیدائش حق ہے۔ جبکہ شریعت بھیک مانگنے کا تعلق کسی ذات، برادری اور خاندان و قبیلے سے ہرگز نہیں، اس کا حاجت و ضرورت سے ہے۔ بغیر ضرورت حاجت جو مانگے گا وہ مانگ مانگ کر جہنم کے آگ کو اکٹھا کرے گا اور اپنی جھولی میں، اپنے کسکول میں انگار بھرے گا۔ ارشاد بنونے ہے، من سأل الناس اموالهم تکشرا فانما يسأل جمرا فلیستقل ویستکثر۔ جس نے لوگوں سے ان کا مال زیادہ جمع کرنے کی نیت میں مانگا، وہ آگ کے انگار کو مانگ رہا ہے، بس وہ کم مانگے یا زیادہ۔ عہدہ رسالت کی ایک واقعہ سے ہماری مزید تائید ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ جواب دیا، ہاں میرے گھر میں دو چیزیں ہیں، ایک ٹاٹ ہے جس کے کچھ حصوں کو ہم پہنتے اور اوڑھتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ انہوں نے دونوں چیزیں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، من یشتری ھذین، انہیں کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے فرمایا، میں ان دونوں کو 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یجد علی درہم، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ فرمائی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیلاؤں فرما رہے تھے۔ ایک دوسرے آدمی نے کہا، افاخذہما بدرہمین، میں ان دونوں کو 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی اسی پر ختم کر دی اور سامان اس آدمی کو دیا اور 2 درہم لے کر اس انصاری صحابی کو دیا اور فرمایا کہ 1 درہم کا کھانا وغیرہ لے کر گھر والوں کو دے دو اور دوسرے درہم کا 1 کلاری خرید کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکڑی کا دستہ اپنے دستہ مبارک سے لگایا اور فرمایا، اذهب فاعتتب وبی ولا ارینک 15 یوما، جاؤ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو، دیکھو 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں، 15 دن تک لگاتار محنت کرتے جاؤ۔ چنانچہ وہ جنگل جا کر لکڑیاں لا کر فراق کرتے رہے۔ جب 15 دن پورے ہو گئے تو 10 درہم کما چکے تھے، کچھ کا کپڑا خریدا، کچھ کا کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محنت و مزدوری کی یا کمائی دیکھ کر فرمائی، ھذا خیر لک من ان تزی المشلۃ نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ، یا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے میں بری نشان ہو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنا 3 شخصوں کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، ایسا محتاج جس کے بچارگی نے اسے زمین پر ڈال دیا ہو، یا ایسا شخص جس کے ذمے میں بھاری قرض ہے جسے اتارنے کی طاقت نہیں ہے، یا کسی خون والے کے لیے خون وعدہ کرنے کے لیے جس کا ادائیگی اس کے لیے مشقت اور تکلیف کا سبب ہو۔ محترم بزرگوں دوستو، کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس دین نے ہمیں بھیک مانگنے سے سب سے زیادہ منع کیا ہو، آج اسی مذہب کے نام میں بھکاریوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ ہر گلی، ہر چوراہے، ہر کوچوں، ہر مسجد کے سیڑھیوں، ہر دروازے پر، ہر بازاروں پر، ہر سڑکوں پر بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ دکھائی دے، ہر بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ نظر آئے۔ محترم بزرگوں دوستو، ہمیں ایک نیا سماج بنانے کی ضرورت ہے، ایسا سماج جس میں بھیک مانگنے والا نہ ہو، محنت سے کمانے کھانے والے ہو، کسب حلال کی روزی کھانے والے ہو۔ بھکاریوں کو اپنے پیر پر کھڑا ہونے کی ترغیب دی جائے، ان کی مدد کر کے انہیں روزی روٹی میں لگا دی جائے، جس سے جو جسم تندرست ہوا نہ ہو، کمانے کھانے کی لائق ہو، پھر بھی بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ یا سب لوگ اسلام کے پیشانی پر کلنک کا داغ اور دھبے، اس داغ اور دھبے کو صاف کرنا مسلمانوں کی اہم ذمہ داری ہے۔ میں اسے اپنا تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو بھیک مانگنے کی نہ توفیق دے، اور ہم تمام مسلمانوں کو محنت سے کمانے کھانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔